اور موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا لوگو اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، یاد رکھنا اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ موضوع ہے سیرت النبی کانفرنس اور دن ہے میلاد کے، اور سیرت میں بیان کیا ہو رہا ہے؟ میرے پاس دلائل اور ثبوت اور ویڈیوز موجود ہیں۔ سیرت النبی کانفرنس میں میلاد النبی کے دنوں میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے لوگوں اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، خبردار اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک نہ کرنا۔ اور میلاد ہم نے کیوں نہیں منایا؟ بولا ہم نے اس لیے میلاد نہیں منایا کیونکہ میلاد منانا شرک ہے۔ جلسہ کون سا ہے؟ سیرت کا۔ دن کون سے؟ اونچا۔ بھئی جلسہ کون سا ہے؟ سیرت النبی کا۔ اور دن کون سے چل رہے؟ میلاد النبی کے۔ اور شروع میں نے کیا کہا تھا؟ جس کا کام اسی کو ساجے، دوسرا کرے تو مار کھا گئے بیچارے۔ دن میلاد کے تھے، جلسہ سیرت کا رکھ لیا پہلا کام۔ پھر سیرت کے جلسے میں بیان سیرت کرنی تھی، اور بیان کیا کر رہے ہیں؟ بھئی ہم نے کہا نا تمہارا کام ہی نہیں ہے، تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے، تم کرو گے یہی کرو گے، اب تمہارا شعبہ نہیں ہے۔ اب میلاد کے جلسے میں بتایا جا رہا ہے اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک ظلم عظیم ہے، لہٰذا شرک کبھی نہ کرنا۔ ہم نے سیرت کا جلسہ رکھ لیا، میلاد کا نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میلاد شرک ہے اور ہم شرک نہیں کرتے۔ ہم سیرت کا جلسہ کر کے دیکھو آپ سب کو جمع کر لیتے۔ تو یہ وہ موڑ تھا جہاں مر گئے بیچارے۔ ہم نے کہا ارے تمہارا کام نہیں تھا، کیا شروع کر بیٹھے ہو؟ یہ بتاؤ کہ میلاد شرک ہے۔ ارے میلاد ہے کس سے؟ میلاد ہے کس سے؟ میلاد ہے مولود سے۔ اور مولود کا مطلب کیا ہے؟ مولود کا مطلب ہے ولادت۔ تم سیرت کے جلسے میں لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میلاد شرک ہے۔ ارے گدھو، میلاد مولود سے ہوتا ہے، مولود ولادت سے ہوتا ہے، اور جس کی ولادت ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نہیں آپ کو سمجھ میں آئی؟ جس کی ولادت ہو وہ اللہ، جو اللہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو میلاد منانا شرک نہیں ہے۔ میلاد نہ منانے سے والوں سے پوچھو تم نے مصطفیٰ کو کیا سمجھا؟ ہم نے تو مصطفیٰ کو خدا کا نبی سمجھا، اسی لیے تو پیدا ہوئے، تبھی تو ہم نے میلاد منایا۔ تو جب نبی سمجھا تو میلاد منا کر ہم نے شرک کیا نہیں، میلاد منا کر تو سنیوں نے شرک کی جڑیں کاٹ دی کہ ہم نبی کو خدا سمجھتے تو میلاد تھوڑی مناتے۔ ہم اگر نبی کو خدا سمجھتے تو میلاد تھوڑی مناتے۔ میلاد منا کر تو ہم نے اعلان کر دیا ہم خدا نہیں جانتے، ہم رسول کو خدا کا رسول جانتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ۔ تو وہ بیچارے میلاد کے جلسے میں سیرت رکھی، سیرت میں لوگوں کو بتاتے پھر رہے میلاد ہم نے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ میلاد منانا شرک ہے۔ جن بیچاروں کو شرک کی تعریف ہی نہ آئی، الٹا باجے۔ بچ گیا الٹا کہ نہیں بچ گیا؟ اور بچ کون گیا؟ کام ہمارا تھا، ہم نے میلاد بھی کر لیا، میلاد میں مصطفیٰ کی سیرت بھی بیان کر دی۔ ہم نے میلاد بھی کر لیا، اور میلاد میں ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہم نے میلاد بھی کر لیا، ہم نے سیرت بھی بیان کر دی۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے ان کو گل کہا، حمری نے سرو جافزا، حیرت نے جھنجلا کے کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا خورشید تھا کہ زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہو یا ہو روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔
ہم میلاد والے تھے، ہم نے میلاد بھی کر لیا، ہم نے بیان سیرت کا بھی کر دیا، اور وہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ انہیں میلاد نصیب ہوا اور نہ انہیں سیرت نصیب ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے سیرت کہتے کس کو ہے، ان کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ اپنے جلسے میں سیرت بیان بھی کیا کریں؟ شاہ جی انہوں نے بیان بھی کرنا ہے تو یہ، ارے 2 ہاتھ نبی کے 2 ہاتھ ہمارے، ان بیچاروں نے بیان بھی یہ کرنا ہے، 2 آنکھیں نبی کی 2 آنکھیں ہماری، 2 پاؤں نبی کے 2 پاؤں ہمارے، ان کا شعبہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ گئے؟ پھر بتا رہا ہوں، ان کا شعبہ نہیں ہے، شعبہ تو ان کا ہے جو فجر میں اٹھ کر مسجد میں آ گئے ہیں نبی کا میلاد بنانے کے لیے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی نبی کی تعریف کیسے کرنی ہے، ہمارا شعبہ ہے اہل سنت کا۔ اور اگر اجازت ہو تو ایک جملہ ساتھ میں اور کہہ دوں تاکیدی، ہم بریلویوں کا۔ اکھے جی ہم اہل سنت ہیں، بریلوی نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب پہلے گھی ملتا ہی خالص تھا تو بناسپتی کا نام ہی نہیں تھا، ڈالڈے کا نام ہی نہیں تھا۔ میں نیا شاہ جی لاہور شفٹ ہوا، آج سے تقریباً کوئی 13-14 سال پہلے، تو بزرگ چٹی داڑیوں والے بابے بتاتے تھے، وہ کہتے تھے جی پہلے کیوں ہوندہ ہی دیسی سی، تے اگر کسی نے ڈالڈا لینا بھی ہوئے تے تھیلے چھپا کے لے کے جانا ہوندہ سی، تے پنڈا تے لابدہ ہی نہیں سی بناسپتی ڈالڈا، دیسی ہوندہ سی، تے دکان تے جاؤ انہوں کو کیوں دیو تے او چپ کر کے تول کے دے دینا، کننا کلو دیو، انہیں تولیا تے دے دیتا، تے کار رسی کیوں لے کے آگئے، تے بعد جدوں آہستہ 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 ڈالڈا آن لگ پیا نا، تے شہرہ تو بعد پنڈج بھی آگیا، تے بندہ دکان تے جا کے کہندہ سی کیوں ہے؟ وہ کہندہ سی کیڑا؟ تو نے کہا کیوں ہے؟ کیڑا؟ بعد دسنا پیا دیسی ڈالڈا، تے جدوں ڈالڈا ہوندہ ہی نہیں سی، انہیں کدھی پوچھیا تجھے کیا کیوں دیو؟ انہیں کہا اچھا جی کننا 1 کلو ہے، لو لے آتے آگئے، تے جدوں ڈالڈا آگیا تجھے کیا کیوں ہے؟ انہیں کہا کیڑا؟ پھر تو انہوں دسنا پیا ڈالڈا یا دیسی۔ وہ جدوں دیسی ہوندہ سی کیڑا، یہ سوال ہی نہیں سی ہوندہ، گل ہی ختم۔ اسی سا اہل سنت و جماعت تے لوڑ ہی نہیں سی پہندی کیڑا۔ بعد جدوں اہل سنت دے نال لوکاں لکھنا شروع کر دیتا اہل سنت والجماعت، پھر بریکٹ چگے لکھیا دیوبند، جامعہ مسجد فلاں فلاں اہل سنت و جماعت، اگے بریکٹ لکھیا دیوبند۔ پھر پتہ لگا لو بھائی ہن دیسی نہیں دے رہا، ملاوٹ ہو گئی۔ پھر کسی نے کہا ہم اہل سنت و جماعت ہیں، پھر سانوں پوچھنا پیا کیڑا؟ پھر سانوں پوچھنا پیا کیڑا؟ پہلے لوڑ ہی نہیں سی، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہوتے ہی اہل سنت ہم تھے، وہ جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے، پہلے ہوتے ہی اہل سنت ہم تھے جو مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے اہل سنت ہوتے ہی ہم تھے جو اذان سے پہلے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلے اہل سنت ہوتے ہی ہم تھے جو کہتے تھے ارے پتھر کے دیوار کے پیچھے چھوڑو کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، ارے دیوار کے نیچے بھی پوچھ لو، مصطفیٰ کو دیوار کے نیچے کا بھی پتا ہے۔ پہلے اہل سنت ہوتے ہی ہم تھے، جب اہل سنت ہم ہی تھے تو پھر اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ بندہ اپنے ساتھ تاکید خاص لگائے اور تاکید خاص لگا کر کہے کہ ہم کون ہیں، کون ہو؟ ہم اہل سنت ہیں۔ کون ہو؟ ہم اہل سنت ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور گزرتے وقت کے ساتھ دیوبندیوں نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا، ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ ملاوٹ ہو گئی تو ہم نے کہا اب کوئی ایسی تاکید پیدا کرو تاکہ وہ جو پرانے سنی چلتے آ رہے تھے ان کی پہچان ہو جائے کہ بیچ میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اب کسی نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم وہ اہل سنت ہیں جو بریلوی ہیں، جو بریلی کے تاجدار والے ہیں۔ کیونکہ جب بریلوی ہوگا تو پھر وہی سنی ہوگا جو پرانا چلتا آ رہا ہے، اور جب بریلوی نہیں ہوگا تو پھر ملاوٹ ہو گئی۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں۔
ہم فخر سے کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، ہمارے عقیدے وہ ہیں جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں بتائے ہیں، اور یہ وہ عقیدے جو شروع سے اہل سنت کے چلتے چلے آ رہے تھے۔ اور ایک جملہ یہاں پر اور ساتھ میں بیٹا بیٹھ جاؤ، ایک جملہ ساتھ میں اور یہاں پر تاکیدی عرض کر دوں، دور حاضر میں شاہ جی قبلہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو امام حسین کو مانتے ہوں گے، امام حسن کو نہیں مانتے ہوں گے۔ اسی دور کی بات ہے، کوئی زیادہ دور کی بات تھوڑی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا 10 محرم کو ہر طرف چھریاں چل گئیں، اور 28 محرم کو کسی نے ایک گھونٹ بھی زہر کا نہیں پیا، 28 سفر کو نہیں سمجھ آئی بھئی 10 محرم کو ہر طرف چھریاں چل جاتی ہیں کہ نہیں؟ جی امام حسین کو شہید کیا تو چھریاں چلا دی، تو جب 10 محرم کو امام حسین کی محبت میں چھریاں چل سکتی ہیں تو 28 سفر کیوں بھول گئے ہو؟ امام حسن کو بھی تو زہر دیا گیا، شہید کیا گیا، تو جب امام حسین کی محبت میں چھریاں چل گئیں کہ وہ شہید ہوئے تو ایک آدھ گھونٹ کا، ایک آدھ زہر کا پیالہ امام حسن کی محبت میں پی بھی تو لو۔ تو آپ کو محرم یاد رہا، آپ کو سفر یاد کیوں؟ امام حسین یاد رہے، امام حسن یاد۔ اس کا مطلب ہے ایسے لوگ ملیں گے جنہیں امام حسین سے پیار ہے، امام حسن سے پیار۔ دور حاضر میں ایسے لوگ ملیں گے جنہیں حضرت امیر معاویہ سے پیار ہوگا، کئی ایسے بدبخت ہوں گے جنہیں مولا علی سے پیار نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ ملیں گے جنہیں مولا علی سے پیار ہوگا لیکن حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہوں گے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ایسے لوگ ملیں گے، آپ کو حضرت علی کے ماننے والے ملیں گے اور حضرت علی کا نام لے کر حضرت ابوبکر کی مخالفت کریں گے، کئی ایسے بھی ملیں گے حضرت ابوبکر کا نام لے کر حضرت علی کی مخالفت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے تفریق ملے گی، ادھر ہے تو ادھر نہیں، ادھر ہے تو ادھر نہیں، اہل بیت کا ہے تو صحابہ کا نہیں، صحابہ کا تو اہل بیت کا نہیں، امام حسن کا ہے تو امام حسین کا نہیں، امام حسین کا ہے تو امام حسن کا نہیں، مولا علی کا ہے تو ابو بکر کا نہیں، ابو بکر کا ہے تو مولا علی کا نہیں۔ گجکوٹ والوں ایسی تفریق آپ کو ملے گی، لوگ آپ کو اس تفریق میں نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا میں بریلوی ہوں تو خدا کی قسم جو بریلوی والا ہوگا وہ امام حسین والا بھی ہوگا، امام حسن والا بھی ہوگا، جو بریلوی ہوگا وہ حضرت امیر معاویہ والا بھی ہوگا، حضرت مولا علی والا بھی ہوگا، جو بریلوی ہوگا وہ حضرت ابو بکر والا بھی ہوگا، حضرت مولا علی والا بھی ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے بریلوی کہنے سے وہی سنی چلا آئے گا جو پرانا سنی ہوتا ہے، اسے یہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تھوڑا سا کہہ دیں سبحان اللہ، دائیں والوں کی آئی بائیں والوں کی رہ گئی، اب دائیں والے رہ گئے، ایسا نہ کریں، پورا مجمع ایک ساتھ۔ تو میرے دوستو اب بچارے سیرت کے جلسے میں بیان کر رہے ہیں میلاد کے دنوں، اب کیا بیان کریں، انہیں کیا پتا؟ ارے ہم بتائیں گے، شعبہ ہمارا ہے، کام ہمارا ہے، اور جب ہم بتائیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے 2 اکھاں نبی دیاں 2 اکھاں ساڑیاں 2 ہاتھ ہونا دے 2 ہاتھ ساڑے 2 پیر ہونا دے 2 پیر ساڑے ہیں تو جناب والا وہ بھی بشر سن اسی بھی بشران ہیں۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے، جب ہم بتائیں گے تو ہمارا شعبہ ہے نا، نہیں چاہتا بھئی ہمارا سنو دسڑا آتا ہے، کیونکہ ہمیں تو بریلی کے تاجدار نے بتایا ہے کہ گل کے میں کرنی، بریلی کے تاجدار نے کہا گل نہیں کرنی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، انج کرنی ہے گل۔ ہمیں بریلی کے تاجدار نے بتایا ہوا ہے بات کیسے کرنی ہے، جب بات مصطفیٰ کیا ہے رہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیرے پائے محمد مکہ عرشن کا فلک فرشن کا ملک خادمان سرائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کر نکلی دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد عجب کیا ہے کر لطف فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد عشائے کلیم اجدہائے غضب تھا گرو
دلوں کا سہارا عصائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ بھی نعرہ لا چھڑو جڑے میرے بابا جی نے دیتا جڑا مرزیاں دے سینے چیر کے رکھ دیا. زندہ زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. بولو سبحان اللہ اونچی کر کے بولو. ہمارا کام ہے نا ہمارا آواز نہیں آئی ہمارا کام ہے تو جندہ کام ہوئے نا وہ بندے نو پرا ہٹا کے او یار ہٹ جا تیرا کام نہیں پیچھے ہٹ جا وہ پیچھے ہٹ جا تیرا کام وہ میں نہیں کہہ رہے ہٹ جا انج نہیں ہوتا اے ویک انج ہوتا ہی وہ جو سارے کھڑے ہوں گے نا سیانے اے خالی ناٹی کھولنا ہوئے نا ناٹ پانے نال تے جنوں نانا آتا ہوئے وہ چوڑیاں ہی خراب کر چھڑ گیا وہ چوڑیاں تے جڑے بعد تینوں کیا سی نہ کر لوز کر چھڑے چوڑی خراب کر چھڑے تیرا کام ہی نہیں ڈنگا لائے گا ڈنگا لا کے ڈیٹ کرے گا چوڑی خراب کر دے گا تے جندہ کام ہوئے گا نا وہ جناب پراپر رکھے گا پراپر ٹیٹ کرے گا جناب پانے نال کسے گا تے پھر نا انجھے سر چاہ کے کہے گا ویکھیے ہی نہیں ہے کن چکروں میں پڑ گئے ہو تمہارا نہیں تھا کام تم سیرت کا جلسہ رکھ کر بھی وہ نہیں کر سکے جو کرنا تھا شعبہ نہیں تھا تمہارا اب جلسہ سیرت کا ہے بیان کیا ہو رہا دو ہاتھ نبی دے دو ہاتھ چھاڑے دو کن نبی دے دو کن یہ بیان ہو رہا یہ تقریر ہو رہی کیونکہ بیچاروں کا شعبہ نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا سیرت میں بیان کیا کرنا ہے اور اگر جلسہ اگر ہوتا ہم بریلویوں کا بات اگر کر رہے ہوتے اس میں ہم بے شک سیرت النبی ہی رکھ لیتے لیکن اگر سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کرتے ہم تو ہم اسی جلسے میں کہہ رہے ہوتے اے بے شک دو ہاتھ ساڑھے دو ہاتھ نبی دے پر مماثلت کوئی نہیں جے کیوں اس لئے انہا ہاتھا نالتے بلب بھی نہیں بجھدا او انگلی چاندتے چاند بھی دو ٹوٹے ہو جاندہ ہے انہا ہاتھا نالتے گئی لیٹ نہیں جے مڑ دی تے او انگلی چاندتے ڈبیا سورج واپس آ جاتا ہے ہمارا شعبہ ہے نا ہمارا سجدہ ہی سانو ہے ہم تو بریلی کے تاجدار کو پڑھ دیں گے ساڑھے تے رضا نے آکھیا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ویسے شیر میں اعلیٰ حضرت پڑھیا حالے تو آڈی آواز تو منو چاس نہیں آئی حالے بھی کسر ہے تھوڑی ہون گل بڑھ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی پھر دیکھنی ہے حشر میں انشاءاللہ عزت رسول اللہ یہ ہے جی شاہ جی شعبہ حشر جدوں ہونا گناہ کرادا ساڑھا پنجابی شاعر ہوئے یہ ساڑھا اردو شاعر ہوئے شعبہ ساڑھا کمال کر دیں دینے حشر جدوں ہونا گناہ کرادا پھر پتہ لگنا ساڑھی سرکاراں دا او پھر پتہ لگنا
साडी सरकारां दा गुनाहगारां उथे भी गुनाहगारां उथे भी तेरा नाम बोलना क्यों जे तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना किसे भी नहीं बोलना। तो हम बयान करेंगे और कहेंगे हमारे रजा ने क्या कहा। हमारे रजा ने कहा देखनी है हश्र में इंशाअल्लाह इज्जत रसूलुल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाँद नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हम ये बयान करेंगे कि भाई साहब दो हाथ उनके दो हाथ हमारे पर जोड़ कोई नहीं जे पर जोड़ कोई जोड़ नहीं जे उन्होंने हाथ उठ जाए ना जनाब चंद दो टोटे सूरज वापस आओ। अब हम जब सीरत के जलसे में बयान करेंगे तो हम सीरत भी रख लें तो बयान हमारा ये होगा। कुरान कहता है आयत जो मैंने तिलावत की है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कहता है अल्लाह फरमाता है अहले बैत ये तो हमने तर्जमा किया ना नबी के घर वालों वरना अहले बैत का तर्जमा ये थोड़ी होता नबी के घर वालों। ये तो तर्जमा हमने किया ऐ नबी के घर वालों क्योंकि बात नबी के घर वालों की हो रही थी इसलिए हमने कह दिया अहले बैत और तर्जमे में कहा नबी के घर वालों वरना अहले बैत का माना बनता है ए घर वालों ए बैत वालों। तो जब बैत वालों का जिक्र होगा तो इस बैत के सबसे पहले फर्द का नाम मुस्तफा नहीं है भाई। जब बैत वालों की बात होगी तो इस बैत वालों में सबसे पहला नाम हुजूर का नहीं है तो अहले बैत में पहला नाम हुजूर का हजरत सैयदतुन निसाइल आलमीन हजरत फातिमा ज़हरा हुजूर के बाद अहले बैत हजरत अज़वाज मुताहरात हुजूर के बाद अहले बैत हजरत मौला अली हुजूर के बाद अहले बैत। समझ में आ रही बात। सबसे पहला फर्द अहले बैत का खुद हुजूर है। अब हुजूर के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा अल्लाह फरमा रहा अल्लाह चाहता है वाह 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 कुर्बान जाऊं वजीर आजम एक बात चाहता हो नहीं होगी। मैं चाहता हूं डिफेंस में घर ले लूं वजीर आजम चाहता दूसरे दिन ले नहीं लेगा। मैं कुछ कहने लगा हूं चाहत तो देखो किसकी है फरमाया अल्लाह चाहता है। वाह 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 ऐ अहले बैत क्या कमाल चाहत है उसकी कि वो चाहता क्या है फरमाया अल्लाह चाहता है तुमसे नापाकी दूर ले जाए। अल्लाह चाहता है तुमसे नापाकी ठीक है बैठ जिनकी तवज्जो हो जरा मेरी तरफ एक दफा कहते हैं सुभान अल्लाह। थोड़ी सी कसर है आपकी तवज्जो में भाई अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर ले जाए। तो अब चाहत भी किसकी है अल्लाह की और उसमें पहला फर्द अहले बैत में खुद हुजूर है। तो हमने कहा कोई मिसाल नजर आ जाए पता लग जाए मिसाल नजर आ जाए। मसले की रूह से शरई एतबार से इंसान के जिस्म से निकलने वाली रतूबत नापाक मसले के वुजू तोड़ देगी। आपके जिस्म से रतूबत खारिज हो ये पसीना जो है ये आपके जिस्म के अंदर से खारिज नहीं होता ये जिस्म के ऊपर के जो मसाम है पसीना यहां से आता वरना ये नापाक होता। ठीक है और मसला क्या है जिस्म के अंदर से रतूबत निकले वुजू तोड़ दे नापाक। जिस्म के अंदर से जो भी रतूबत खारिज होगी वो नापाक है। खून निकले नापाक है और कोई रतूबत निकले नापाक। मसला ये है
لیکن مسئلہ اپنی جگہ. یہاں مسئلے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں اللہ کی چاہت ہے. اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی دور لے جائے. اے اہل بیت, اے گھر والوں, اور گھر والوں میں پہلا فرد حضور ہے, تو ہمارا شعبہ ہے. ہم بیان کریں گے نا تو پھر بیان یوں ہوگا, کم ساڈا ہے نا, تو ہم بیان کریں گے تو یوں ہوگا. بھائی صاحب اس کے پہلے فرد اہل بیت کی کلی کے پہلے فرد حضور ہے, تو جب پہلے فرد حضور ہے تو چاہت اللہ کی ہے. اللہ چاہتا ہے ناپاکی کو دور لے جائے, تو تیرا اور میرا مسئلہ ہو اور رطوبت خارج ہو جائے, کوئی شے خارج ہو جائے تو ناپاک ہے. لیکن اگر یہی انگلیاں مصطفیٰ کی ہوں اور پانی میں ہاتھ پڑ جائے اور 1500 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر موجود ہوں, تو اتنا پانی انگلیوں سے جاری ہو کہ سارا لشکر رج کے پی لیتا ہے. سارا لشکر رج کے پی لیتا ہے. صحابہ مزید جمع کر لیتے ہیں, جانور بھی پی لیتے ہیں. ہم نے کہا بھئی مسئلہ تو یہ بتاتا ہے کہ جسم سے کوئی شے خارج اور رطوبت کی صورت میں تو ناپاک ہے, نہ طاہر ہے, نہ مطہر. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ وضو بھی کر رہے ہیں, صحابہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, صحابہ غسل بھی کر رہے ہیں, صحابہ پی بھی رہے ہیں. ایک ہی ہو گیا. اگر خالی بشر ہیں تو مسئلہ یہ کیا ہے؟ تو جواب آئے گا سیرت کے جلسے میں, ہم بیان کریں گے, ہمارا شعبہ ہے. انہیں اپنے سے مت ملا, تیرے ہاتھ اور ہیں, مصطفیٰ کے ہاتھ اور ہیں. بریلی کا تاجدار عشق کا مفتی چپ نہ رہ سکا, کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے, جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ, ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری. تسی کہو نا واہ واہ. ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. تو سمجھ میں آئی؟ ہم بیان کریں گے تو بیان یہ ہوگا کہ حضور کا مقام یہ ہے. یہاں مماثلت عام بندے جیسی نہیں ہے کہ تسی تے اسی ایک جے ہو گیا. نا 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 میاں, وہاں بشریت کے لبادے کے ساتھ نورانیت بھی ہے, وہاں اس کا بھی ذکر کرنا ہو. پیالے میں صحابہ حضور کی خدمت میں لے آئے پانی, حضور نے انگلیاں بیچ میں ڈالی, اور صحابہ نے شکایت کی تھی حضور پانی نہیں ہے. تو اتنا پانی ہوا, اتنا پانی ہوا, کسی نے پوچھنے والے راوی سے پوچھا کہ تم تھے کتنے اس وقت؟ اس نے کہا تھے تو 1500, لیکن 15,000 بھی ہوتے تو پانی پورا ہو جاتا. اتنا ہو گیا, اتنا ہو گیا کہ پورا ہو جاتا. یہ ہے. اب یہ بیان کریں گے تو کہیں گے جی 2 ہاتھ ان کے 2 ہاتھ ہمارے ہیں. لیکن جب ہم بیان کریں گے تو ہم بخاری شریف پڑھیں گے, اور ہم بخاری شریف پڑھ کے بتائیں گے, حدیث بخاری میں موجود ہے. ہم بتائیں گے کہ بھائی صاحب مماثلت کوئی نہیں, کیونکہ ہم ہیں, حضور حضور ہیں, کوئی جوڑ ہی نہیں. نماز حضور پڑھ رہے تھے, صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے. سرکار نے اچانک حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا, اور سرکار نے یوں کر کے پھر تھوڑی دیر رک کر پھر حضور واپس پیچھے آ گئے, اور سرکار نے نماز مکمل کر دی. اب ہاتھ ہمارے بھی 2 ہیں, ہاتھ حضور کے بھی 2 ہیں. یہی ہاتھ ہم یوں اٹھا لیں تو کچھ بھی کچھ نہیں, اور یہی ہاتھ اگر حضور اٹھا لیں ہو, نماز رہی ہو, صحابہ پیچھے کھڑے ہو, اور سرکار قدم آگے بڑھا کر ہاتھ اوپر کریں اور پھر واپس ہاتھ کر لیں, تو تھوڑی دیر بعد نماز ختم ہو تو صحابہ پوچھیں سرکار دا چتا سو کڑے دے, دا سے او بیا, دا سے دسو. صحابہ پوچھ رہے کہ حضور دچے اخپل لاس تاسو دا سے اچھت کڑی ہو, اور بیا چھے حضور علیہ السلام تاسو دا سے کڑی ہو, دسو اوپر. اللہ پاک دا حکم را گلی دے, وہی ہو پکے, اور مونگا اوپ دا سی بیا کہوں کا نہ کہوں. حضور آپ نے یہ جو کیا, یہ کیا کیا؟ کوئی اللہ کا حکم آ گیا, آج کوئی نئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گئی ہے. حضور نے کہا نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہوا. حضور پھر یہ نماز کے دوران ہی آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ یوں کیا, پھر یوں کیا. اب ہم بیان کریں گے, ہمارا شعبہ ہے, تو ہم بتائیں گے مت مماثلت کرنا کہ ہاتھ ہمارے بھی 2, ہاتھ نبی کے بھی 2. مقام یہ ہے ان کے ہاتھوں کا. انہوں نے کہا حضور نے کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا جنت میرے سامنے آ گئی, میں نے یوں ہاتھ اٹھایا تو انگوروں کا گچھا میرے ہاتھ میں تھا.
میں نے چاہا کہ توڑ لوں اور دنیا میں لے آؤں، پھر خیال آیا کہ یہ تو جنت کی چیز ہے، اسے تو بقا ہے، فنا تو ہے نہیں۔ تو کہا اگر تم ساری زندگی کھاتے رہتے وہ ایک گچھا ختم نہ ہوتا۔ یہ سوچ کر میں نے چھوڑ دیا کہ یہ پردے کی بات ہے، پردے میں رہے، یہ حشر کی نعمتیں حشر ہی میں ملیں۔ تو میں نے ہاتھ پیچھے اٹھا لیا، کیڑا مائی دا لال ہے جڑا نماز پڑھدا پیا ہوئے تے کھلوتا زمین تے ہوئے تے ہاتھ ہوتا جنت جو ہوئے۔ کیڑا مائی دا لال، کس کا یہ مقام ہے اور کس کی ہمت ہے؟ بتاؤ نا کون اس درجے پر ہے؟ اگر یہ شان ہے تو صرف رسول اللہ کی، یہ مقام ہے تو صرف میرے حضور کی، یہ عظمت ہے تو صرف میرے، اچھی بولو حضور کی۔ ہم بیان کریں، ہمارا شوق ہے، ہم کہیں، اور پھر اس سے آگے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، توجہ رہے، ہم بیان کریں گے۔ ارے آنکھیں ان کی بھی دو ہیں، آنکھیں ہماری بھی، پر جوڑ کوئی نہیں جی آپس ہے، پر آپس سے جوڑ کوئی نہیں جے، دور دور تک بھی نہیں ہے، دور دور تک بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھو ابو داؤد شریف، پڑھو ابو داؤد شریف، کان ان کے بھی دو، کان ہمارے بھی دو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، بغیر ترجمہ سنے کہے سبحان اللہ۔ اور جب میں ترجمہ کروں گا آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ 12 روزہ محفل میلاد کرنے والوں، میلاد کا جلوس نکالنے والوں، نبی کے نام پر جھنڈیاں لگانے والوں، اپنے گھر کو کمکموں سے سجانے والوں، دل ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا اس حدیث کو سن کر۔ چس آ جانی، چس کی آ جانی، چس آ جانی، دل خوش ہو جائے گا۔ اتنی بڑی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اتنی بڑی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علیہ۔ شاہ جی قبلہ آپ آل رسول ہیں، سید ہیں، توڑے تے رتبے بڑے اچھے نے، مسجد دا امام ہوندہ ہے، مسلح تے کھلوندہ نماز پڑھاندہ ہے، توڑے تے رتبے بڑے اچھے نے، عالم دین ہوندہ ہے، 8 سال درس نظامی پڑھی ہوندی ہے، لوگاں نو دین دسدا ہے، او دے تے رتبے بڑے اچھے ہوندے نے۔ پھر جنوں رب ولایت عطا کر دے، او یار ولیاں دے تے رتبے ہی بڑے اچھے ہوندے نے۔ میں کچھ کہن لگا، پاجی امام ہوئے، خطیب ہوئے، نقیب ہوئے، نعت خواں ہوئے، سید ہوئے، آل رسول، اے تے ہے ہی بڑے اچھے لوگ نے نا۔ حضور نے اے نہیں آکھیا ما من عالم، نا جب کوئی عالم، نا 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 نا، حضور نے نہیں آکھیا ما من امام، جب کوئی اماموں میں سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے تب، نا 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 نا، ما من ولی، جب کوئی ولیوں میں سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے تب، نا 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 نا، اے نہیں آکھیا۔ قربان ہو سکتا ہے بعد میں کوئی مردود یہ کہتا اے تے ولی سی نا، ولی دی آواز تے حضور نے سننی سی نا، ولی جے حضور نے گالیوں کی تھی کہ ویاں مکا دیتیاں، سرکار نے ما من ولی نہیں، ما من امام نہیں، ما من عالم نہیں، ما من خطیب نہیں، ما من سید بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا ما من احد، عالم تو عالم رہا، مفتی تو مفتی رہا، مولوی تو مولوی رہا۔ حضور نے کہا میری امت دا کوئی بالکل عام جیا بندہ بھی ہوئے نا، عام جیا بھی جنہوں کوئی جاندہ بھی نہ ہوئے، فرمایا او بھی کسے کونے خدرچ بے کے ملک دے، کتھے بے کے میرے تے سلام پڑے نا، اللہ رد اللہ روحی، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا، بولو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ احدن کی تنوین، کسی عالم سے پوچھئے گا یہ احدن کی تنوین کا مطلب کیا ہے؟ احدن کی تنوین کا معنی نکرہ، نکرہ کا مطلب ہے کوئی عام جیا بندہ کسے کونے چ بے کے، او کتھے مدینہ شریف، کتھے پاکستان، پھر کتھے مدینہ شریف حضور دی مسجد، تے کتھے پھر پاکستان ڈچ کوٹ، پھر ڈچ کوٹ کتھے مدینہ شریف حضور دا مزار، تے ڈچ کوٹ کتھے پھر تواڈی مسجد، اتھے بے کے ہزارہ میل دور تواڈے جو کوئی عام آدمی بھی اگر کہے نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا اللہ میری روح کو لوٹاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔
اور پھر یہ ابو داؤد شریف میں ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں سنو. حضور نے فرمایا اللہ میری روح کو لوٹاتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں, اور کب تک دیتا رہتا ہوں یہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. یا تو اٹھ کے چلے جانا ڈچکوٹ والوں اگر سمجھ میں نہ آئے, یا پھر آپ کی آواز چستے دے مجھے. حضور نے فرمایا اب ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں, فرمایا جب وہ سلام پڑھتا رہتا ہے پڑھتے پڑھتے وہ رکتا ہے, وہ تھکتا ہے, جب وہ چپ ہوتا ہے تب میں چپ ہوتا ہوں, تھکتا وہ ہے جواب دیتے میں نہیں تھکتا. یعنی انہیں رک جانا میں نہیں رکنا, میں تو فرمایا جاری رکھتا ہوں, جواب جاری رہتا ہے. اب یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, حدیث کے لفظ کیا ہیں, ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی. اب ہم نے یہاں ایک جگہ میں نے یہ تقریر کی, شاہ جی قبلہ ایک باری درود شریف پڑھو ذرا. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. شاہ جی میں نے ایک جگہ تقریر کی, اس میں نے یہ جملے دہرائے, میں نے کہا حضور نے کہا اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے. ایک صاحب بعد میں میرے پاس آگئے, اے جڑی ہوندی ہے نا کلاں دی تقریر, کیڑی یہ بڑی اوکھی, میلاد دی تقریر آسان ہے, کلاں دی تقریر بڑی مشکل ہے. کیوں؟ کلاں سارے ہی آئے ہوندے ہیں, جڑے کل نہیں بھی ماندے, ماما کل ماندا نہیں پر ماما آیا ہوندا ہے, کھانا تو ہے نا مامے, چاچا کلہ آیا ہوتا ہے. پھر بعد میں وہ آگئے میرے پاس کہنے لگے جناب آپ نے کہا کہ حضور نے کہا اللہ میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے. میں نے کہا ہاں جی کہا ہے, حدیث کے لفظ ہے. اس نے کہا اس کا مطلب ہے نا کہ روح واپس آتی ہے, اس کا مطلب ہے نا روح نکلی تھی. ہم نے کہا ہاں جی نکلی تو تھی. اس نے کہا جب نکلی تھی تو اس کا مطلب ہے نا حضور پر موت وارد تو ہوئی نا. تو ہم نے کہا ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ حضور نے موت کا ذائقہ نہیں چکا, قرآن کی نص ہے, اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, اور نفس نے چکنا ہے, حضور نے بھی چکا. تو اس نے کہا پھر حضور پر موت تو آئی نا, تو آپ کہتے ہو جو حضور زندہ ہیں. میں نے کہا بھائی پہلی گل تو ہے کہ جب حضور نے کیا کہ روح واپس آ جاتی ہے, تو جب موت آئی اس کے بعد روح واپس آئی تو پھر زندہ ہو نہیں گئے, زندہ ہو نہیں گئے. اب اگلا جملہ میں نے کہا ایک بات تو یہ کہ روح واپس آ گئی, اور پھر حضور علیہ السلام, بس آخری بات سرور بھائی میں کر رہا ہوں, آخری اختتام کی طرف جا رہا ہوں. جنہ دی توجہ ہے ذرا بول دو, یہ تے نا علیہ السلام توجہ جنہ دی نہیں لگ رہی, اتھے ہاتھ رکھ کے آکے سبحان. اے ویکھیا نا ہون پتہ لگا, بہت توجہ, آخری بات ہے, ادھر ادھر نہ چلے جانا, بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں. میں نے کہا حضور نے کہا میں روح میری اللہ پلٹا دیتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا تھوڑا زور لانا پڑنا. میں راتی فیصلہ آباد 2 جگہ پڑھے ہیں, پہلے مرید کے پڑھے ہیں, پھر فیصلہ آباد پڑھے ہیں, ہوں اتنے آ گیا راتی پھر فیصلہ آباد پڑھنا ہے, پینسرے جانا ہے, پھر فیصلہ آباد پڑھنا ہے, تو پھر فجر تو بعد دی تقریر تو آڈا سننا اتنا امتحان نہیں جتنا ساڑا امتحان کرنا ہے. لیکن چونکہ محبت والے لوگ جتنے ہونا پھر گلے دا خیال نہیں کری دا, پھر انہاں دے پیار دا خیال کری دا ہے. تو میں بھی دے بول ہی رہا ہوں, لو جی گل مکڑنوں آ گئی. میں کہا جی روح لوٹائی گئی. تو میں نے کہا اب جب پہلی دفعہ کسی نے سلام پڑھا روح لوٹی, اس کا مطلب ہے پھر سلام رکا, روح گئی, پھر روح آئی, پھر روح گئی, پھر روح آئی, پھر روح گئی, پھر روح آئی. تو یہ تو پھر حضور کے لیے باعث تکلیف امر ہے کہ روح جائے روح آئے, روح جائے روح آئے, روح جائے روح. تو یہ تو حضور کے لیے مشکل امر ہو گیا. تو کیا ایسا ہوتا رہتا ہے روح جاتی ہے روح آتی ہے, روح جاتی ہے روح آتی ہے, حضور اس مشقت میں پڑھتے ہیں. تو میں کیا نا 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 گل ہی مک گئی. حضور نے کیا جب کوئی سلام پڑھتا ہے مجھ پر بھیجتا ہے اللہ میری روح لوٹاتا ہے. تو میں نے کہا جب حضور کا وصال پاک ہوا, روح مبارک جسم سے نکلی, اس کے بعد حضرت صدیق اکبر حجرہ انور میں داخل ہوئے, اور انہوں نے حضور کو دیکھ کر پہلی مرتبہ جب سلام پڑھا تو میں نے کہا یاد ہے اس سلام کے بعد آج تک سلام ایک لمحے کے لیے رکا ہے کہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی رکا ہے؟ او بھائی یہاں پر آدھا گھنٹہ پہلے سورج غروب ہو رہا ہے, وہاں آدھا گھنٹہ بعد میں ہو رہا ہے,
اتھے مغرب پہلے اتھے مغرب بعد کئی ملکاں 2 گھنٹے دا فرق کئی ملکاں 1 گھنٹے دا فرق کئی ملکاں 4 گھنٹے دا فرق کئی ملکاں وچ 8 گھنٹے دا فرق ادھر دن ہے ادھر رات ہے ادھر شام ہے ادھر صبح ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں ہے یا اللہ ایک ہی دفعہ سورج نکال ایک ہی دفعہ چاند نکال ساری دنیا میں ایک ہی دفعہ روشنی ہو ساری دنیا میں ایک ہی دفعہ اندھیرا ہو جائے ایسا کیوں نہیں ہوتا محبوب ایک ہی دفعہ ہوگا تو سارے ایک ہی دفعہ تحیات میں بیٹھیں گے سارے ایک ہی دفعہ کہہ دیں السلام علیکہ ایھا النبی جب ایک دفعہ کہیں گے تو پھر اس کے بعد سکوت ہو جائے گا جب سکوت ہو جائے گا سلام بند ہو جائے گا سلام بند ہو جائے گا روح واپس چلی جائے گی اور پھر جب دوبارہ پڑھیں گے روح تب آئے گی اللہ فرماندہ محبوب اساں ٹائم ہی اگے پیچھے کر چھڈیا کوئی اتھے السلام علیکم ایھا النبی کہندا او چپ ہوندا تے ادھر والیاں دا ٹائم شروع ہو جاندا ہے اے چپ ہوندے نے تے ادھر والیاں دا ٹائم شروع ہو جاندا ہے 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب کوئی السلام علیکہ ایھا النبی نہ کہہ رہا ہو مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ روح ایک دفعہ جب واپس آئی پھر دوبارہ جانے والی زحمت نہیں کرنی پڑی مصطفیٰ آج تک ہمارے سلاموں کا جواب دے رہے ہیں تو کان ہمارے بھی دو کان ان کے بھی دو لیکن سمجھ آئی سیرت ہمارا شعبہ ہے ہم کہیں گے ان کے کانوں کا عالم یہ ہے دنیا کے کسی کونے میں پڑھو حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی تو جس کا کام اس کو سانجے دوسرا کرے تو الٹا بانجے ان بیچاروں کا کام ہی نہیں تھا یہ کس چکر میں پڑ گئے ہمارا کام تھا میلاد والے بھی ہم ہیں درود والے بھی ہم ہیں سلام والے بھی ہم ہیں اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں قائم رکھے اللہ ہمیشہ حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین